اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل بلگراں، اور اس وقت کی موجودہ صورتحال سے اگر آپ کو یہاں سے آگاہ کرتا چلوں کہ یہاں کے کچھ مسائل، کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے ہم نے یہاں پر بجلی کا بحران دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ سروس کے کچھ ایشو ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے ایشو ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہمارا سب سے مین ایشو ہے، جو سب سے بڑی پرابلم ہے، وہ ہے بجلی کی۔ آج بجلی کے حوالے سے ہم کچھ آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئے روز یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، یہ بجلی کی بندش، یہ بجلی کی بحرانی کیوں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے اس کا حل ہوگا، اس کے لیے کون سے لوگ آگے آئیں گے، اور کس طرح سے اس کو ہم سالو کریں گے۔ اسی چیز کے لیے ہم نے آج یہ ویڈیو پیغام میں آپ کو ہم اس میں پوری تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ صحیح ہے، جتنی بھی چیز ہوگی، جو چیز ہم سے مناسب ہو سکے گی، یہ میری کوئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ نہیں ہوگی، یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی عوام سے۔ وہ عوام جو اپنے جائز حقوق کے لیے، جائز مطالبات کے لیے آگے نہیں آتے، جو بولتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ چیز گورنمنٹ سے مانگیں گے یا گورنمنٹ ہمیں پکڑ کے تھانے میں لے جائے گی، جیل میں لے جائے گی، ہمیں کہیں اٹھا کے بند کر دے گی۔ لیکن خدارا ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں، جائز حقوق ہیں، وہ پورا کرتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ عوام اٹھ کر کھڑی ہوگی، عوام جاگے گی، عوام کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہم کسی سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ حاصل کرنے چاہیے۔ لیکن ہماری عوام کا یہ المیہ ہے کہ ہماری عوام بالکل بولتی نہیں ہے۔ ہماری عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ہمارے علاقہ میں 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کہ عوام تنگ ہو کر گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے کہ وہ سوچتے ہیں یار کریں کیا، جائیں کدھر۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آن لائن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بجلی زندگی کے ہر مسائل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جتنے بھی اس وقت بجلی کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ مطلب ایک گھر چلانے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 100% بجلی کی ضرورت ہے۔ ابھی اسی چیز کو ہم حل کرنے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں ناصر عوان کے پاس، اور انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس بجلی کے جو بحران ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں۔ کیا عوام آگے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام حفیظ صاحب۔ سب سے پہلے تو جو یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو یہ آپ نے کہا ہے بجلی کا مسئلہ، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے، کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ نکلنا چاہیے عوام کو۔ عوام اگر نکلے گی تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے ایک دن کے اندر؟ کیا صورتحال ہے یہاں کے علاقے کی؟ کتنی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے؟ کیا یہ اس میں محکمہ ملوث ہے، لوگوں کی غلطی ہے، گورنمنٹ کی غلطی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی، یہ کم از کم 18 گھنٹے، 15 سے 18 گھنٹے کے درمیان لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم نے کی تھی اس پہ بات آگے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وقتی چل رہا ہے معاملہ کہ شاید لائن کوئی ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے بجلی کا بحران پیدا ہے، بجلی بند کروا کے لائن ٹھیک کروا رہے ہیں۔ لیکن ان کو پہلے اطلاع دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر لائن ٹھیک کروا رہے ہیں پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ یہ 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ عوام خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام کس طریقے سے باہر آئے؟ عوام کو کرے کیا کوئی احتجاج کی صورت میں آ گیا ہے، یا کچھ اور ایسے اقدامات کرے جس سے یہ بجلی کا جو بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دن بدن، مطلب کمی ہونے کے بجائے یہ تیزی ہوتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی کہاں سے روکیں، کیا کریں کیا نہیں کریں؟ کیا عوام کو میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی، یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اس پہ عوام کا تو حقوق ہے، احتجاج تو عوام کا حقوق ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ظاہر ہے اور کسی صورت میں عوام اگر نہیں آ رہی باہر، احتجاج کی صورت میں عوام کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے بجلی ہماری، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جس جگہ میں رہتا ہوں، جی،
نکی کے محلے میں، ٹھیک ہے. تو اس جگہ تو ویسے بھی آئے روز ہفتے میں 2-3 دفعہ ہم نے ٹھیک کروا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. لائن مین کی عدم دستیابی کی وجہ سے تو ہمیں پھر خود مجبور ہو کے ہمیں نے لائن مین کو کال کی 2-3 دن پہلے، ٹھیک ہے، ہماری بجلی خراب تھی. تو لائن مین نے کہا جی ٹھیک ہے کل آ جاتے ہیں، لیکن لائن مین نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں آیا؟ تیسرے دن آ کے اس نے بجلی ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے. وہ ادھر سے کال کرتے ہیں بھائی آپ خود ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سے تو نہیں ہوگا. اگر ہمیں ہی کرنی ہے تو ڈیوٹی کس لیے کر رہے ہیں، وہ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں. بات کو مزید آگے بڑھاتے چلیں تو جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں، عوام نے چونکہ بالکل ہی اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. جتنے بھی مسائل ہیں وہ سڑکوں کے ہیں، وہ پانی کے ہیں، بجلی کے ہیں، سروس کے ہیں، یہ جنگلات کے ہیں، یا دیگر تعلیمی نظام میں دیکھ لیں آپ، باقی اگر صحت کے متعلق آپ دیکھ لیں، ہر نظام میں جو ہے نا گڑبڑ ہے. یہ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، ہم نے یہ کیسے لینا ہے. ہم جب ایک چیز خریدتے ہیں نا، 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں، اس کا بھی ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے شاید کسی سے کچھ بھی مانگا تو ہمیں پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، تھانے میں لے جائیں گے، جیل میں لے جائیں گے، شاید ہمیں یہ پوری زندگی کے لیے باہر نہیں آنے دیں گے. لیکن ایسا چکر نہیں ہے یہاں پر. ہم اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات سے بات کریں گے ابھی، چونکہ ہم یہ عوام کو میسیج دینا چاہیں گے. میں یہ خاص کر اپنے علاقے کی عوام، حلقہ کوٹلہ کے اندر ہمارا خاص کر یہ 2-3 یونین کونسل ہیں. ہمارا یہ بلگراں ہے، پنجکوٹ ہے، یہ نصدہ نصیری ہے، کنور ہے، اور اس کے ساتھ منسلک جتنے بھی یونین کونسلز ہیں جن کا تعلق نصیری بجلی سے ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بھائی، اگر آپ نے اپنے جائز حقوق لینے ہیں، اپنے جائز مطالبات پورے کروانے ہیں، تو آپ کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے. عمران خان ویسے بھی آپ کو سڑکوں پہ نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ہم اپنے یہ جائز حقوق یہ وہ چیزیں لیں گے. وہ صرف انہیں دھرنا ہی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا مسائل حل ہو جائے. بجلی کے جتنے معاملات ہیں، یہ لوڈ شیڈنگ آئے روز جتنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں. جی ناصر صاحب، آپ اس بارے میں مزید کیا کہنا چاہیں گے کہ بجلی کی جو صورتحال سے آپ مزید آگاہ کریں اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ کس صورت میں اپنی بجلی کا یہ مطالبہ حل کروا سکتے ہیں؟ جی حفیظ صاحب، میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، عوام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، کم از کم باہر، ٹھیک ہے، نکلیں. یہ گزشتہ دنوں میں ہمارے یہاں ادھر فوتگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 2 دن بجلی بند رہی ہے. مطلب کہ انہوں نے بجلی نہیں چھوڑی، کہ ان کو پتہ تھا کہ فوت کی ہوئی ہے، یعنی کوئی جنازہ ہے یہاں پر، لیکن انہوں نے بجلی نہیں چھوڑی پھر بھی؟ بھائی اگر نہ بھی پتہ ہو، بھائی اگر بارش نہیں ہوتی، ایک بات ہے، اگر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے اس صورت میں آپ بجلی لے نہیں چھوڑتے تو اس کی الگ بات ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو ابھی بارش کا جو ہے نا قطرہ بھی نہیں برستا تو بجلی پہلے بند ہوتی ہے. اس چیز کا گواہ ہے پورا بلگراں. اچھا، میں نے ویسے کافی ایک شغلیہ پوسٹ میں نے کافی دیکھی ہیں کہ جیسے یہاں پہ بہت لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری بجلی کی تاروں میں جو ہے وہ پانی آ گیا، وہ اس وجہ سے بجلی بند کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ محکمے کے خلاف کچھ مذاق کر رہے ہیں یا کیا چکر ہے؟ نہیں، یہ ان پہ تنقید ہے نا. یہ بات ہی جو سچ ہے بھائی سچ ہے. یہ ابھی بارش کا قطرہ برستا نہیں تو ادھر سے بجلی بند کر دیتے. یار کیا ایشو ہے یار، ٹھیک ہے. تو اس طرح میں اب یہ اور کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا، یہ صرف عوام فیصلہ کرے گی. کہ ہمارا بھی دیکھیں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے نا سب سے بڑی قصوروار ہر معاملے میں عوام ہے. عوام جب تک ان سارے معاملات کو خود ڈیل نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ پاگل ہے وہ خدا کہ یہاں پہ اپنے جیب سے نکال کے دے گی، یہ لو میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو چاہیے. ایسا تو جمہوریت نظام میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پر بڑے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سر پھوڑنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اپنے حقوق ملتے ہیں. یہ پورے جمہوریت میں یہی سسٹم ہے. بات یہ ہوتی ہے نا، جب بجلی نہیں ہوتی، میں نے عوام کے جذبات دیکھے ہیں، عوام جذباتی ہو جاتی ہے. بھائی اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بجلی یہی سلو 5 گھنٹے بعد بجلی پھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی 1 گھنٹہ جاتی ہے سینٹر سے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 5 گھنٹے بعد بجلی پھر چلی جاتی ہے، پھر 17-18 گھنٹے بعد بجلی آتی ہے. عوام کے وہی جذبات ہوتے ہیں. عوام کہتی ہے یار اب نہیں چھوڑیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے. یار کب تک آخر یہ چلے گا؟ آخر کب تک؟ مجھے یہاں پہ آئے تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں.
ناظرین کہ میں خود یہ جج کر رہا ہوں، میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صبح کے وقت ہم جب اٹھتے ہیں یا تھوڑی دیر تو بجلی رہتی ہے 10 بجے تک، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتی ہمیں، وہ دیکھنے کو بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کے بعد بجلی جاتی، یقین مانے کہ شام کو 5-6 بج جاتے ہیں، بجلی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا یہاں پر۔ کبھی کبھار آتی ہے، وہ بھی صرف بس تھوڑی سی دیر، وہ اشارہ جیسے ہوتا ہے نا، اشارہ دیتے ہیں غائب، پھر بجلی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے علاقے سے منسلک لوگ ہیں، یونین کونسل بلگراں، یونین کونسل پنجکوٹ، نصدہ نصیری، اور اس کے علاوہ پیچھے نیلم ویلی میں جتنے علاقہ جات ہیں، اور اس کے علاوہ اب ہمارے ساتھ تقریباً جینگ اور سلی سچا، یہ حلقہ لچھراٹ کے کئی ایسے یو سی ہیں جن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے جائز حقوق کے لیے، جائز مطالبات کے لیے آواز بلند کریں۔ آواز بلند کریں گے تو آپ کی سنی جائے گی۔ جب تک آپ کسی قسم کی آواز بلند نہیں کریں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے، سب سے بڑا بجلی کا معاملہ ہے، یہ حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملیں گے، وہ اس صورت میں کہ ہمارے جو نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے اس وقت، اس صورت کے جو ہے نا بجلی جب ہماری غائب ہوتی ہے تو نیٹ بھی ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور بڑی خوبصورت ٹکا کے بنائیں گے، ہر بندے سے اس بارے میں معلومات لیں گے کہ کیا کہاں پہ کون سی سروس پرووائڈ ہے اور اس کے سگنل کتنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی نسبت ہمارے علاقہ یعنی کشمیر کے اندر میں مظفر آباد جیسے ہمارا کیپٹل ہے، وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔